پذیرائی بھی ہوئی، اور میں تقدیر نعمت کے طور پر یہ بھی کہہ دوں کہ مجھے ایک روایتی صحافی سے تحقیقاتی یا تفتیشی صحافت کی طرف لے جانے والے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی رہے ہیں، جنہوں نے میری تربیت ہی کی اور میرا مزاج یعنی کہ میرے جو رجحانات کو بدلا، اور ان کی وہ ذرہ نوازی تھی کہ آج جو کچھ بھی ہوں انہی کی دعاؤں اور انہی کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ تو اب چلتے ہیں، اب ہم موضوع پر بات کرتے ہیں۔ تو میں اپنے لیے ایک اور بات یہ کرتا ہوں کہ میں جو بھی یہاں پیش کرنے کی کوشش کروں گا وہ کوئی لیکچر یا کوئی اور بات نہیں ہوگی، بلکہ یہ ہے کہ میرے اپنے سینئرز کے سامنے میں اپنا آموختہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور ان سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ اگر اس میں کہیں کوئی کوتاہی رہ جائے یا غلطی ہو جائے تو اس کی تصحیح فرما دیں۔ میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں، میں گروہ انسانی کے اس گروہ سے تعلق رکھتا ہوں جن کا یہ ماننا ہے کہ ہم صبح پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے، ہاتھوں میں قلم رکھنا یا ہاتھ قلم رکھنا۔ ایک بات یہ رہی ہے کہ صحافت کے اور تحقیقاتی صحافت عموماً اگر یہ کہے تو عمومی طور پر دیکھا جائے تو ساری کی ساری صحافت ایک تحقیقاتی صحافت ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں رپورٹر ہو یا اس میں کام کرنے والے، اس میں مضامین لکھنے والے یا اور نوعیت کے ادارے لکھنے والے یا جو کچھ بھی ہے، وہ لوگ حقائق کے متعلق کھوج بھی کرتے ہیں، سوالات بھی کرتے ہیں، اور معلومات حاصل کرتے ہوئے اس کو ایک اچھے پیرائے میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صرف فرق اتنا ہے کہ تحقیقاتی صحافت میں دوسروں کی فراہم کردہ جو معلومات ہوتی ہیں اس پر بالکل ٹھیٹ انحصار نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کی تھوڑی بہت تحقیق کر لی جاتی ہے، بلکہ بڑی اچھے حد تک تحقیق کر لی جاتی ہے، اور ایسے خبر نگاری کا انحصار صحافی کی اپنی کارجوئی اور پہل پر ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات خاص ہے کہ روایتی صحافت میں آپ کو جو مواد کرتے ہیں، آپ جو مواد پیش کرتے ہیں وہ اور جن کے تعلق سے آپ مواد پیش کرتے ہیں اس میں وہ آپ کے معاون ہوتے ہیں، آپ کو ایسا مواد بھی دیتے ہیں، آپ کی سہولت کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ لیکن تحقیقاتی صحافت میں آپ جن کے بارے میں لکھنا چاہتے ہیں اکثر وہ آپ کی مدد نہیں کرتے، بلکہ یہ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنا کام انجام دینے سے روکا جائے۔ تو یہ چھوٹا سا فرق ہے، اور اس سلسلے میں یہ ہونی چاہیے کہ بات ہونی چاہیے کہ ہر صحافی کم سے کم اپنا مزاج یہ بنا لے کہ سماج میں پیش آنے والی تبدیلیوں کا وہ ناقدانہ جائزہ لے، اور جہاں اسے محسوس ہو کہ غلطی ہو رہی ہے اور جو بھی معاملات درپیش آ رہے ہیں قوم کے لیے، ملک کے لیے نقصان دہ ہے، تو یقیناً اس پہ تحقیق کرے اور اس کو کھل کر بیان کرے۔ میں ایک بات اور یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ روایتی صحافت کو ایک اس میں لٹریچر انحاری بھی کہا گیا ہے، اس واسطے کہ اس میں آپ کو وقت کم ملتا ہے، اس میں رپورٹر کو ایک معین وقت میں مواد پیش کرنا ہوتا ہے، جبکہ تحقیقاتی صحافت میں فرق یہ ہے کہ اس میں آپ کو کافی وقت لینا پڑتا ہے، اس لیے کہ جو مواد آپ تک پہنچتا ہے اس کے مختلف وسائل سے، ذرائع سے تحقیق کرنی پڑتی، جانچ پڑتال کرنی پڑے گی آپ کو، اور اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو آپ کو وہ مواد فراہم کرے، یعنی سورس جو ہے وہ آپ کا۔ روایتی صحافت میں آپ سورس پر بھروسہ کر لے سکتے ہیں، اگر اس میں کوئی غلطی رہ بھی گئی تو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن تحقیقاتی صحافت میں آپ کو اپنے قابل بھروسہ سورس کے فراہم کردہ معلومات کی بھی جانچ پڑتال کرنی پڑے گی، اور آپ کو اس سلسلے میں یہ دیکھنا ہوگا، یعنی کراس ایگزامینیشنز کرنے پڑیں گے، اور اس سلسلے میں آپ کو ڈاٹا کی تحقیق کرنی پڑے گی، بیانات کی تحقیق کرنی پڑے گی، تو یہ سب چیز ہوتے رہے گی۔ اسی طرح روایتی صحافت میں
اسٹوری ہے سب کے لیے بہت کم معلومات بھی اگر پیش کر دیں تو چل جاتا ہے، کہ ضروری جو معلومات ہے اگر وہ دے دیں تو وہ روایتی اسٹوری میں چل جائے گا، لیکن صحافتی اسٹوری میں آپ کو اتنا کامل مواد دینا پڑے گا تاکہ سو کوئی ابہام باقی نہ رہے، اور اس کے لیے آپ کو آپ کی اسٹوری بڑی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک اور یہ ہے کہ جب منظر نگاری کرتے ہیں تو ہم حالات حاضرہ کی پیشکشی کرتے ہیں، اور جو ہم پیش کرتے ہیں چونکہ جو ہیپننگز پر ہم کی روداد پیش کرتے ہیں، تو اس پہ جو کچھ بھی پیش کیا جاتا ہے اس کو جو کا تو قبول بھی کر لیا جاتا ہے، کیونکہ ایسے روایتی اسٹوری جو ہوتی ہے اس میں رپورٹر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کو دنیا میں پیش آنے والے واقعات اور حالات سے آگاہ کر دے، اور وہ جو کچھ بھی پیش کرتا ہے اس کا نتیجہ برآمد ہونے پر اس کو اتنی فکر بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کا متمنی ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف تحقیقاتی صحافت میں رپورٹر دنیا اس کو جیسا نظر آتی ہے اس کو ویسا ہی قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کی اسٹوری کا مقصد درپیش صورتحال کو بھاپ لیتے ہوئے اور اس میں پائی جانے والی خامیوں کو عیاں کرنا ہے، تاکہ جو خامیاں غلطیاں ہیں اس میں سدھار پیدا کر دیا جائے، یا اس کی مذمت کی جائے، یا پھر مخصوص کیسز میں ایک صحیح راہ کی مثال کو فروغ دیا جائے۔ یعنی اگر مثال کے طور پہ اگر کوئی پالیسی حکومت کی غلط ہو رہی ہے اور وہ ہم کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ پالیسی کے نتیجے میں سرکاری پیسے کا غلط استعمال ہو رہا ہے، تو ہم وہاں پہ اس کی خامیوں کی نشاندہی کر دیتے ہیں، تاکہ حکومت وہ خامیوں کو دور کرتے ہوئے اس اسکیم کو یا اس پالیسی میں کو بہتر بنا سکے۔ اور روایتی صحافت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ پریس کانفرنس ہوتے ہیں یا کہیں کچھ ایشوز پہ تھوڑا بہت جو مواد اس کو مل جاتا ہے اس پہ یہ کرتا ہے، تو اس میں رپورٹر کی شخصی مشغولیت کم ہوتی ہے، زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج کل تو انٹرنیٹ پہ جتنا مواد مل رہا ہے اور ایسو ذرائع ابلاغ کے یا ترسیل کے جو مواقع ہم کو میسر ہے، اگر کہیں پریس کانفرنس بھی ہوتی ہے تو ہم اس کا لائیو مشاہدہ کر لیتے ہوئے بھی گھر بیٹھے خبریں دے سکتے ہیں، اور ایسا اکثر اب ہو رہا ہے۔ بڑے اخبارات کے رپورٹرز بلکہ وہ پریس کانفرنس میں جانا تو دور کی بات ہے، اپنے دفتر کو بھی نہیں جاتے، اپنے گھر سے ہی سو کام انجام دے دیتے ہیں۔ مگر اس کے برخلاف جب ہم کوئی اسٹوری پہ تحقیق کرتے تو اس کو فلی انوالو ہو جانا پڑتا ہے، اور اس کے انوالومنٹ کے بغیر اس کی اسٹوری مکمل نہیں۔ یہاں ایک اور بات یہ ہے کہ رپورٹر جب اسٹوری دیتا ہے تو وہ کسی بھی فرق کی طرف میلان رکھ سکتا ہے، بغیر معروضی انداز میں خبر نگاری کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ جب پریس کانفرنس ہوتی ہے یا پولیٹیکل لیڈرز کے کوئی بیانات ہوتے ہیں یا کسی ایشو پہ ہم سے بات کرتے کسی افسر سے، تو ضروری ہے کہ اس میں، لیکن تحقیقاتی اس میں رپورٹر تو اسٹوری کے حقائق کے عادل اور باریک بین ہوتا ہے، اور اس کی اساس پر اپنے شکار، ہیرو اور خاتیوں کو موسوم کرتا ہے۔ رپورٹر عموماً اپنی اسٹوری پر اپنے انکشافات یا رائے بھی پیش کرتا ہے، لیکن روایتی صحافت میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو دیکھا جو بیان کیا وہ بیان کر دیتا ہے، لیکن تحقیقاتی اسٹوری میں رپورٹر اپنا رائے کنکلوژنس پہ جب پہنچتے ہیں تو اپنی رائے بھی دیتا ہے کہ یہاں پہ یہ غلطیاں ہوئی، یا یہ افراد، یہ عہدیدار، یہ لوگ ذمہ دار ہیں۔ روایتی صحافت میں جب رپورٹ جو تیار ہوتی ہے اس کا خاکہ ڈرامائی خاکہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہوتا، اور اسٹوری غیر مختتم ہوتی ہے، کیونکہ اس میں پھر آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن تحقیقاتی اسٹوری میں ڈرامائی ڈھانچہ اس کے نفس اس کے اثر کا نفس امر ہوتا ہے، اور رپورٹر یا ذرائع کے اخذ کردہ جو نتائج اس کی سمت تیار کرتے ہیں اس میں سہو یا غلطی اور ہو جائے تو اس صورت میں ہے سو اس کے خلاف قانونی و رسمی مواخذے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے کسی بھی انویسٹیگیٹو رپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ آپ کہیں قانون کی گرفت میں تو نہیں آ رہے، اور رپورٹر اور اگر ایسا ہوتا ہے یا آپ اگر قیاس پہ کچھ دے دیتے ہیں
تو اس سے نہ صرف اس رپورٹر کی ساکھ بلکہ وہ جس ادارے میں کام کرتا ہے اس ادارے کا امیج بھی ہے سو متاثر ہو سکتی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ تحقیقاتی صحافت کیا ہے تو یہ صحافت کی ایک صنف ہے جس میں صحافی دلچسپی کے واحد موضوع پہ ایک ٹارگیٹڈ سو ایشو پہ سو اس کا گہرائی سے سو مطالعہ بھی کرتا ہے, مشاہدہ بھی کرتا ہے, تفتیش کرتا ہے, اور اس میں یعنی جرائم بھی ہوتے ہیں, سیاسی بدعنوانیاں بھی شامل ہوتی ہیں, سرکاری محکمے میں رشوت خوری بھی, یا پھر آج کل جو کارپوریٹ سو بے قاعدگیاں ہیں اس کا بھی ارتکاب ہوتا ہے. یہاں ایک بات یہ ضرور ہے کہ اس موضوع پہ جب آپ تفتیش کرنے لگتے ہیں تو آپ کو بہت سے کٹھنائیاں پیش آتی ہیں. اس میں آپ کو رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے, آپ کو دھمکایا بھی جاتا ہے. اگر وہاں پہ ہم ڈر جاتے ہیں یا سہم جاتے ہیں یا اپنے راہ سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر سمجھیے کہ آپ کبھی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نہیں بن پاتے. اس میں یہ ہے کہ اس میں جو خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم زیادہ تر کرائم ریلیٹڈ ہوتا ہے. نہیں, غلط ہے. یہ پولیٹیکل بے قاعدگیاں, بدعنوانیوں کو بھی, کرپشن کو بھی ایسے منظر عام پہ لا سکتے ہیں, ادارہ جاتی اس کو بھی لا سکتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سماج میں کوئی ایک چلن شروع ہو جاتا ہے جس کا عوام پہ منفی اثر پڑتا ہے, تو ہم اس پہ بھی گہرائی سے تحقیق کر کے اس برائی کے جو لوگ کو پھیلانے میں جو لوگ شامل ہیں ان کو بے نقاب کر سکتے. اور زیادہ تر کرائم انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کا موضوع ہے سو عوامی مفاد سے متعلق ہوتا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہیپننگس کم ہوتی ہیں, اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بیت چکا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے اس کا گہرائی سے ہم لوگ مطالعہ کرتے ہیں. اس میں پھر یہ کرتے ہیں کہ کتنا ایسو اس میں ہم لوگ اپنی کوششیں سے مواد حاصل کرنے کی, جو چھپا ہوا ہوتا ہے, مخفی جو ہوتا ہے, اس مخفی مواد کو یا مخفی معلومات کو اس منظر عام پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ معلومات کو جو ہے رپورٹر کو ایک نئے اسلوب میں پیش کرنا پڑتا ہے تاکہ خاری آپ کا ہو یا آپ کا ناظرین جو ہوتے ہیں آپ کے, اس کو آپ کے پیش کردہ مواد کے تعلق سے وہ پیدا ہو جائے, دلچسپی پیدا ہو جائے, اور وہ اس کی یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی ایشو پہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو اس میں اکثر ایک ٹیم ورک کی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے کہ ایک تنہا رپورٹر تمام چیزیں نہیں کر سکتا ہے. تو بڑے بڑے جتنے خبریں ہیں سمندر عام پہ یا بدعنوانیوں کے معاملات سمندر عام پہ آئے, یہ ایک فرد یعنی ایک رپورٹر کی کارنامہ نہیں ہوتا, اس میں ایک پوری ٹیم کام کرتی ہے. اور وہ ٹیم میں ایک ٹیم ورک بھی ہوتا ہے, دونوں کوآرڈینیشن ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں اب جو عام روایتی نامہ نگاری ہوتی ہے, خبر نگاری ہوتی ہے, اس میں ٹیم ورک کے آپ کے ساتھ مزید لوگوں کے جوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس میں ایک یہ ہونا ہے کہ آپ کو ہر اعتبار سے انہیں جو کچھ بھی پیش آ رہا ہے یا جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو ایک تنقیدی نظریے سے دیکھنا پڑے گا, اور آپ اس میں اس بات کی کوشش کرنا ہوگا کہ آپ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے معلومات حاصل کریں اور معلومات کا تعاقب کرتے رہیں اور اصل معاملے کی اصل تہ تک پہنچنے کی کوشش کریں. تبھی آپ حقائق کو منظر عام پر لا سکتے ہیں. اور یہ کام کرتے وقت آپ کو ایک خاص خیال رکھنا ہوگا کہ آپ اپنے ورک کے بارے میں سیکریسی مینٹین کریں, حتیٰ کہ جب آپ کسی ایشو کی تحقیق کر رہے ہیں تو اپنے ادارے میں کام کرنے والے لوگوں سے بھی اس کا ذکر نہ کریں تا وقت کہ آپ کی اسٹوری تکمیل کے آخری مرحلے میں پہنچ جائے. ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ کام کرنے سے روک دیا جائے, یا پھر جن کے خلاف آپ کام کر رہے مواد حاصل کرتے ہوئے جن کو آپ بے نقاب کرنا چاہتے ہیں
وہ آپ کے راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کریں. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ مجرمین یا ملزمین کو بولے، اس لیے کہ مجرمین اس لیے ہم نہیں بول پائیں گے کہ وہ عدالت کا کام ہے کسی کو مجرم قرار دے. تو اس دوران بعض وقت جب ہم راز کو ملحوظ رکھتے ہیں تو اسٹوری کے آخری مرحلے کے وقت آپ کو نئے انکشافات بھی ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ جب تک اس کو اشاعت کے لیے بھیجنے تک یا آپ کو ٹیلی کاسٹ کرنا چاہتے ہیں تب تک ایسو دوسروں سے اس کے بارے میں، ہاں البتہ جن سے آپ کو معلومات حاصل ہو سکتی ہیں آپ ان کو ان کی مدد بھی لے سکتے ہیں، یا ان کو بغیر اطلاع دیے گئے ان سے معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں. تحقیقاتی صحافت، اس کو ایک ہم نگہبان صحافت اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا مقصد دولت مندوں اور مقتدر لوگوں کی بے تعدادیوں پر روک لگانا ہوتا ہے. یہ زیادتیوں اور بدعمالیوں کو آشکار کرنے کے لیے ہوتی ہے تاکہ اصلاح پیدا ہو اور جو گمراہی ہے یا بے قاعدگیاں ہیں ان کو دور کیا جا سکے. یہ اس لیے نہیں کہ صحافی کو تحقیقات کے دوران جو مواد حاصل ہوتا ہے یا جو اس کے سامنے انکشافات ہوتے ہیں وہ اس سے اس کا فائدہ اٹھائے. اس بارے میں ایک برطانیہ کے ابلاغی نظریہ ساز ہے ہیوگو ڈی برک، ان کا بیان یہ ہے کہ انہوں تفتیشی صحافت اور تفتیشی صحافی کے بارے میں یہ اظہار خیال کرتے ہیں کہ ایک تفتیشی صحافی ایک مرد یا خاتون ہے جس کا پیشہ سچائی کی تلاش کرنا ہے اور جو بھی ذرائع دستیاب ہو ان کے ذریعے خامیوں کی نشاندہی کرنا. اب میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت وقت ہے، تو اس سلسلے میں یہ کہ تحقیقاتی صحافت کی تاریخ بہت قدیم ہے، بہت سے یعنی بلکہ اگر ہم یہ کہیں تو تقریباً 100 سال سے زیادہ بھی اس کی تاریخ ہے. لیکن اس میں کچھ معروف تفتیشی صحافیوں کے بارے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ آئیڈا ٹربیل ہے. یہ ابتدائی دور کے تفتیشی صحافیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اس خاتون صحافی نے امریکہ میں اسٹینڈرڈ آئل کی اجارہ داری کے عمل کو اشہر کیا تھا، اور وہاں پہ جو کمپنی آئل کی کمپنی تھی جو کسی اور کمپنیوں کو پنپنے نہیں دے رہی تھی، تو اس خاتون نے سو بے نقاب کیا تھا اور اس کے نتیجے میں ان کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. ڈیوڈ ہلبرسٹم نے شمالی ویتنام کی جب جنگ ہو رہی تھی جس میں امریکہ کو شکست کا سامنا کرا تھا، تو انہی کی وجہ سے امریکی عوام کو پتہ چلا کہ امریکہ جیسا اپنے عوام کو پیش کر رہا ہے ویتنام کی صورتحال ویسا نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ امریکہ کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اس کے لیے انہیں جو پولٹیزر انعام سے بھی نوازا گیا تھا. باب ووڈورڈ اور کارل ونسٹن نے، تو آپ کو پتا ہے کہ مشہور یہ امریکہ کا ایک اسکینڈل تھا واٹر گیٹ، اور اس کو واٹر گیٹ اسٹوری کے نام سے جانا جاتا ہے. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا تھا کہ اس وقت کے جو امریکی صدر تھے نکسن کو مستعفی ہونا پڑا تھا. اسی طرح الحمدللہ ہندوستان میں بھی بھارت میں بھی بہت سے تفتیشی صحافی ہیں جن کے ناموں کی فہرست بہت طویل ہوگی، لیکن میں یہاں پہ کچھ صحافیوں کے نام پیش کروں گا جنہوں نے انویسٹیگیٹو جرنلزم میں کو آگے بڑھایا اور ایسے ایسے کارنامے انجام دیے کہ بہت سے لوگوں کو اپنی جانوں کے قربانی بھی دینی پڑی. لیکن جو لوگ ہیں مشہور ہوئے ہیں ان میں دی ہندو کے سابق ایڈیٹر انرام ہیں. انرام صاحب نے بوفورس طیارے کے معاملات کے گھپلوں کا انکشاف کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں جب 1999 میں انتخابات ہوئے تھے تو راجیو گاندھی کی زیر قیادت کانگریس پارٹی کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا.
इसी तरह इंडियन एक्सप्रेस के सहाफी अश्वनी सरानी ने इमरजेंसी के ज़माने में तिहाड़ जेल में जो लोग कैद थे, उनकी जिंदगी, उनके जो हालात थे, उन पे जो मजालिम ढाए जाते थे और उन्होंने जो जिस बुरे हालात में वहाँ पे रहने पर मजबूर थे, उसको आश्कार किया था, उसको मंजर आम पर लाया था। इसी तरह संतोष भारती है, उनकी तहकीकाती रिपोर्ट के नतीजे मेरठ और हाशमपुरा फसादात के मुजरिमीन को सजा मिल पाई थी। अब मौजूदा दौर के सहाफियों में हम तहलका के तेजपाल साहब और सो खातून सहाफी राना इयूब का नाम लिए बगैर मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की तारीख हिंदुस्तान में मुकम्मल नहीं होगी। राना इयूब ने गुजरात फसादात की खुफिया साजिश पहलुओं को आश्कार करने के लिए उन्होंने अपनी शख्सियत को ही बदल दिया था। एक दूसरे नाम से, एक दूसरे मजहब की लड़की के तौर पर, एक दूसरे पेशे से वाबस्ता लड़की के तौर पर अपनी शनाख्त को जाहिर किया था और उसी शनाख्त के साथ वो चीफ मिनिस्टर गुजरात जो अब हमारे वजीर आजम बन चुके हैं, उन तक रसाई भी हासिल कर ली थी। तेजपाल साहब ने ताबूत घोटाले में को मंजर-ए-आम पे लाया था, जिसकी वजह से हुकूमत मुफ्तद यानी बरसर इक़्तिदार पार्टी को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब मैं यहाँ पे कुछ बातें कि कैसा होना चाहिए तफ्तीशी सहाफ़ी, उसके औसाफ क्या होना चाहिए, उस पर थोड़ी रोशनी डालूंगा। कि सबसे पहले ये है कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को तहम्मुल करने वाला, बर्दाश्त करने वाला होना, सब्र करने वाला होना, इसलिए कि उससे वो जो मालूमात चाहता है वो मालूमात उसे आसानी से नहीं मैसर आते। और आपको जो सोर्स होता है वो सोर्स आपको बहुत ऐसो यानी आसानी से देने को तैयार नहीं होता है, तो इसके लिए आपको इंतजार भी करना पड़ता है। ये इंतजार एक दिन, 2 दिन या एक हफ्ते, कभी कभार एक महीने तक, बल्कि महीनों तक भी हो सकता है। और सबसे पहली बात यह है कि आपको जुरात आप में होनी चाहिए। आपके साथ जब हालात पेश आए या आपके लिए मुश्किलात खड़ी की जाए तो उस वक्त आपको हिम्मत नहीं आना चाहिए। और सबसे पहली बात है कि शौक तहकीक को की खोज करने की आप में सो जुस्तजू होनी चाहिए और किसी भी मामले को नाखिदाना नजरों से देखते हुए हम उसमें से खामियों को तलाश करने के लिए पहल करें और इस बात पर खास ख्याल रखें कि अगर कोई आप स्टोरी पे कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं और ये समझ के कर रही है कि एक पर्टिकुलर लोग सो या पर्टिकुलर ओहदेदार इसके जिम्मेदार हैं, लेकिन जब आप तहकीकात आगे बढ़ाते हैं और उस वक्त आपको पता चलता है कि आप जिसको गलत समझ रहे थे वो तो गलत नहीं कोई और है, तो ऐसी सूरत में आप ऐसी हक़ाइक़ को, ऐसी सच्चाइयों को कबूल करना हो और आप तक जो मालूमात आपको होती है उनका बहुत बारीक बीनी से आप जायजा लेना होगा और नोट्स बनाना होगा, आपको पॉइंट्स से सो ये करना होगा। फिर आपके पास जो पैसा डाटा होता है उसका सही तज्जिया करना होगा, इसलिए कि डाटा का बहुत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में बहुत बड़ा रोल होता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास एक मंतखी फिक्र कि आप समाज से बुराइयों को दूर करने का आप में जज्बा हो और आप जब ये चाहते हैं और आप ये मंसूबा बना के तहैया करके निकले हैं कि मैं समाज से बुराई को खत्म करूंगा, तो फिर इसके लिए जरूरी भी है कि आप खुद भी बुराइयों से पाक हो। इसलिए कि जब आप अगर बुराइयों में मुब्तला होंगे तो आप समाज की बुराइयों की तरफ निशानदेही करोगे तो आप पर भी उंगलियां उठेगी। इसलिए जहां तक मुमकिन हो सके आप अपने किरदार को शफाफ रखने की कोशिश करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको डिसिप्लिन का पाबंद होना पड़ेगा, इसलिए कि आप जिनसे मवाद लेना चाहते हैं अगर वो जो वक्त दे तो वो वक्त से पहले आपके पास मौजूद हो। अगर आप उसको इंतजार करवाएंगे तो वो आप पर भरोसा नहीं करेगा। और इस
بات یہ خاص خیال رکھیے کہ آپ اپنے سورس کی سلامتی کو یقینی بنائیں، اس کی حفاظت کریں، اور اس میں کبھی بھی آپ سورس کو کے بارے میں کسی کو، حتیٰ کہ اپنے ادارے میں کام کرنے والوں کو بھی نہ بتائیں، اس لیے کہ جب آپ اس کو افشا کر دیتے، اس کا نام آشکار کر دیتے، تو اس کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، آپ کی جان۔ پھر ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، تو ابھی مجھے پتا چلا کہ آواز کم آ رہی ہے، تو ذرا زور سے بات کرتا ہوں۔ تو اظہار خیال کا بھی فن ہونا چاہیے آپ کو، اس لیے کہ آپ کا جو بیانیہ ہوتا ہے اسٹوری کا، وہ ایک کنٹینیوس اس میں ہو، ایک کے بعد ایک تسلسل باقی رہے، اور خاص بات کا اس بات کا خیال رکھے کہ جب آپ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، قانونی اصطلاحات ہو یا ٹیکنیکل اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ بریکٹ میں اس کو تشریح بھی کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا قاری جو ٹیکنیکل ٹرمنالوجی سے واقف نہیں ہے، یا پھر اس کو اس کا علم نہیں ہے، وہ اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر لے گا۔ اگر اس لیے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پوری اسٹوری سمجھنے میں ایک وہ ٹیکنیکل ٹرم ہوتا ہے، وہ نہیں سمجھ پایا تو اس کو اسٹوری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس کے لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ جہاں کہیں بھی مشکل الفاظ استعمال کریں تو وہاں پہ اس کی تشریح بھی کر، بہتر یہی رہے گا۔ اب میں ایک بات یہ ہے کہ اس میں ہم کو کیسے ایسے مدد ملے گی، تو ہم کو ڈاٹا اور قانون حق آگہی یعنی RTI ایکٹ سے بڑی مدد مل سکتی ہے۔ آپ کے پاس حکومت کی طرف سے جب نئی اسکیم لانچ کی جاتی ہے یا کوئی نئی پالیسی بیان کی جاتی ہے تو مواد ملتا ہے۔ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اس قانون کے یا جیو کے بارے میں خبر لکھ دینے کے بعد اس جیو کو یا اس ڈاٹا کو یا اس پالیسی کے بارے میں جو حکومت مواد فراہم کرتی ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب وہ آپ کے پاس رہتا ہے تو آپ اس کا پھر مطالعہ بھی کریں کہ خبر جب اس کی خبر نگاری کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے اس میں سے جو اہم باتیں ہیں وہ دے دیں، لیکن بعد میں آپ فرصت کے اوقات میں اس کا مکمل مطالعہ کریں، تاکہ آپ کو اس میں پتہ چلے گا کہ اس کے یعنی عوامل کیا ہیں، اس میں سے کس بات کا یعنی اس کے مستحق کون لوگ ہیں کون نہیں ہے، اس کا کے استفادہ کنندگان کون ہوں گے یا شرائط کیا ہے، یہ سب پتہ چلے گا۔ تو یہ چیزوں کا ہمیں سو ڈاٹا اگر ہمارے پاس ہو تو بہت کام ملتا ہے۔ اور خاص بات اس بات کا خیال رکھیں کہ جو اسکیمات وغیرہ ہوتی ہیں تو سال میں اس کے استعمال کرنے والے کتنے لوگ تھے اور اس کا کتنا پیسہ خرچہ ہوا، یہ ڈاٹا بھی آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ تو جب آپ اسٹوری لکھتے ہیں تو یہ ڈاٹے کا میں جو اعداد و شمار ہے آپ اس سے کا تجزیہ کرتے ہوئے آپ ایک نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، اور نتیجہ اخذ کر کے آپ ایک کنکلوژن پہ پہنچ کر اپنے قاری کو یا اپنے ناظرین کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس طرح کی ہے سب خرد برد ہوا ہے، یہاں پہ یہ کوتاہیاں رہی ہیں۔ ڈاٹا کو جب ہم یہ کرتے ہیں تو بہت باریک بینی سے اس کا مشاہدہ کرنا چاہیے اور اس کی جانچ کرنی چاہیے، نہیں تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی اسٹوری کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اگر آپ اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ اسی طرح آپ کو RTI سے بھی بڑی مدد مل سکتی ہے، جو چیزیں آپ کو دستیاب نہیں ہیں تو ہمارے پاس RTI کا قانون ہے، اس کے ذریعے ایک عام شہری ہے سو سرکاری دستاویزات تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل RTI کے ذریعے طلب کی جانے والی اطلاعات فراہم کرنے سے بہت سے سرکاری محکمہ جات انکار کر رہے ہیں یا ٹال مٹول سے کام کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی یہ سو راہیں ہیں، اس کی اپیلیں کی جا سکتی ہے۔ فرسٹ اپیلیٹ اتھارٹی اسی ادارے کا سربراہ بھی ہوتا ہے، اس کے بعد دوسری اپیل کر سکتے ہیں، پھر آپ کمشنر کے RTI کے پاس بھی آپ شکایت کر سکتے ہیں۔ پھر اگر اس کے باوجود بھی آپ کو مواد نہیں مل پا رہا ہے جو بہت اہم ہے تو پھر آپ کورٹ کو بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح ایک آدھ مرتبہ جب آپ کو مواد فراہم نہیں کیا جا رہا ہے اس طرح آپ اگر کاروائی کریں یا کمشنر کے پاس جا کے شکایت کریں تو وہاں سے جو ان کو پھٹکار ملتی ہے اس کے بعد سو عہدیدار آپ کے پاس سے آنے والے RTI کا جواب دینے میں کوتاہی نہیں کریں گے۔
ایک بات اور یہ ہے کہ ہم تحقیقات کرتے وقت کن چیزوں کو کی احتیاط کریں. تو آپ کسی اسٹوری پہ کام کرنے جا رہے ہیں اور اپنے ایڈیٹر کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں اس اسٹوری پہ کام کرنا چاہتا ہوں، تو ایڈیٹر سے بات کرنے سے قبل آپ اس موضوع پہ ابتدائی جانچ پڑتال کریں اور ان کو بتائیں کہ مجھے یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ یہاں پہ یہ گڑبڑ ہے، اور اگر ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں تو حقائق سامنے آ سکتے ہیں. اور اس بات خاص یہ ہونا ہے کہ جو بھی جیسا میں بولا کرائم کے اگر انویسٹیگیٹر رپورٹنگ کرنا چاہ رہے یا پولیٹیکل کرنا چاہ رہے یا کسی خاص محکمے کے آپ سو انویسٹیگیٹو یہ کرنا چاہ رہے آپ کو جیسے بیٹ سے رہتے ہیں، تو آپ سو اس محکمے سے متعلق اور ان پالیسیوں سے متعلق جو قوانین ہیں اس کے بارے میں آپ کو، اور جو سرکاری احکام جاری ہوتے ہیں جیوز وغیرہ، اس کے بارے میں آپ کو جانکاری ہونی چاہیے، اور آپ کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ کون سا قانون کیا کہتا ہے اور اس سلسلے میں کون سا جیو کب نکلا تھا، اور اس جیو کے سو نکات کیا تھے یا اس قوانین کے اہم نکات کیا ہے. اس لیے کہ جب ان قوانین کی ہی خلاف ورزی ہوتی ہے، جب تک آپ کو پتہ نہ چلے کہ قانون کیا ہے، تو آپ کیسا پتہ لگائیں گے کہ قانون کی کہاں پہ دھجیاں اڑائی جا رہی. تو اس لیے جس محکمے کے بھی بارے میں آپ تفتیش کرتے ہیں تو اس محکمے سے متعلق جو مروجہ قوانین ہیں ان کے بارے میں آپ زیادہ جانکاری حاصل کریں، اور اس میں اسٹوری کے لیے زیادہ سے زیادہ دستاویزات کا سہارا لیں، اور اسٹوری لکھتے وقت ان دستاویزات کا قانونی حوالے جات دے، دستاویزات کا حوالہ دے، قوانین کے اس کے جو دفعات ہوتے ہیں اس کا حوالہ دے، یا جیو کے میں جو نکات ہوتے ہیں اس کا حوالہ ضرور دے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہاں پہ اس قانون کی خلاف ورزی ہوئی. اسی طرح آپ کو ایسا ایک آخری مرحلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار آپ کو اس متعلقہ محکمے کے یا لیڈر سے محکمے کے سربراہ سے یا لیڈر سے انٹرویوز بھی لینا چاہیے. تو جب آپ انٹرویو کے مرحلے کو سب سے آخر میں رکھیں، اس لیے کہ جب تک آپ اسٹوری پہ پورا ورک آؤٹ کر لیتے ہیں اور جب انٹرویو کے لیے جائیں گے تو آپ کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو گمراہ کیا جائے، اور اگر آپ کے پاس مکمل مواد نہ ہو تو وہ آپ کو اسی طرح سے ٹال مٹول کر کے بھیج دے گا. اب جب آپ کے پاس اگر اسٹوری کا پورا مواد موجود ہے کہ کہاں پہ کیا غلطی ہوئی ہے، کون ہے سو اس کے ذمہ دار ہے، تو جب آپ انٹرویو کرتے وقت ایسے سوالات بھی کر پائیں گے کہ جس کا جوابات دینا ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، اور وہاں پہ وہ آپ کے سامنے سرنڈر ہو کر حقیقت کو تسلیم کرنے پر آمادہ ہے. ہاں، ایک بات اور خاص خیال رکھے کہ بعض وقت آپ کو جو سورسز سے جو مواد ملتا ہے اس میں تضاد ہو جاتا ہے. ایک سورس کچھ مواد پیش کرتا ہے، دوسرا سورس وہ یہ کرتا ہے، یا پھر آپ کا جو سورس دیا ہے مواد، اور جب آپ تحقیق کرنے لگتے ہیں تو کچھ اور باتیں سامنے آ جاتی ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں. تو ایسی صورت میں اس تضاد کو نظر انداز نہ کریں، اور بلکہ اس کا گہرائی سے پھر تجزیہ کریں کہ کون سی بات صحیح ہو سکتی ہے، کون سا یہ ہو سکتا ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے رپورٹرز جہاں پہ معلومات نہیں ہوتی تو قیاس کر کے اسٹوری میں یہ کر دیتے ہیں. اگر ایسا کرنا بہت ہی خطرناک ہے، اس لیے کہ قیاس ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت صحیح ہو، اسی لیے اور کبھی کبھار آپ کے قیاس پہ آپ جو دعویٰ کرنے جاتے ہیں وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے. تو اس لیے اگر آپ اسٹوری جب کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں اور کچھ جب مواد میں ایسا تضاد آنا شروع ہوتا ہے تو آپ اپنے اہداف کو، ٹارگٹس کو چینج کرتے ہیں. اس لیے کہ آپ جن کو قصوروار سمجھتے ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ شریک جرم بھی نہیں ہوتا. تو ہم کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ کسی کو قصوروار ہے اور ہم یہ کوشش کریں، ہم یہ کریں کہ میں اس کو قصوروار ثابت کر کے ہی رہوں گا. یہ بات نہیں ہونی چاہیے. آپ اگر واقعی وہ ہے قصوروار ہے تو اس کو بالکل بے نقاب کیجیے، لیکن بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جس کو قصوروار سمجھتے ہو قصوروار نہیں نکلتا، تو ہم وہاں پہ ہم اس کے بارے میں چھوڑ دیں، اور جو حقیقی قصوروار
اس کو ہے سو ہم اپنا ٹارگیٹ کریں اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہوئے اور اس کی گئی دھاندلیوں کو منظر عام پہ لائیں. ہاں میں اب یہاں پہ تھوڑا سا یہ کرتا ہوں کہ تحقیقاتی صحافت کیا ہے اور تحقیقاتی صحافت کیا نہیں. تو اکثر لیکس جرنلزم آج حالیہ دنوں میں ایک روشناس ہوا ہے، جس کا آپ لوگ وکی لیکس سے بھی یہ کرتے ہیں، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ سرکاری کرمچاری یا عہدیدار بعض اوقات غصے میں اگر کیونکہ اس کا اعلیٰ افسر اس کو غصہ کر دے یا اس کا حق مار دے تو بعض اوقات وہ راز کے دستاویزات آپ کو دے دیتا ہے. تو یہ جو پیپرز کا لیک کرنا ہوتا ہے، یہ اگر صحیح دیکھا گیا تو حقیقت میں اس کو انویسٹیگیٹو جرنلزم نہیں کہہ سکتے. یہ تو صرف یہ ہوگا کہ کوئی ہے آپ کو دے دیا اور آپ اس پر ایسے یہ کر لیا. یقیناً وہ خبر کا حصہ ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں آپ دے سکتے ہیں، لیکن میں اس کو سمجھتا ہوں کہ نہیں دینا چاہیے. اور ایک اچھے صحافی کو چاہیے کہ وہ اپنے طور پر فراہم کردہ جو معلومات ہیں اس کے بنیاد پر جانچ پڑتال کرے، اور جو سورس آپ کو ادھوری معلومات فراہم کر رہا وہ ادھوری معلومات کی بنیاد پر اپنی کہانی کو آگے بڑھائے. اور کبھی کبھار معلومات فراہم کرنے والا، یہ خاص بات میں بول رہا ہوں کہ آپ کو جو سرکاری دفتروں میں خاص کر یہ ہوتا ہے کہ ایک عہدیدار کو اس کا حصہ نہیں ملتا، وہ کرپشن میں، تو وہ اپنے سے اعلیٰ افسروں کے انتخاب لینے کے لیے بعض اوقات آپ کو معلومات فراہم کر دیتا ہے اور اس میں کچھ مرچ مسالے لگا دیتا ہے. تو آپ وہ چیزوں کو کاٹ چھاٹ کر دیں اور جو حقیقت ہے اسی کو منظر عام پہ لائے، تبھی آپ ایسے اسٹوری کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں. اور آپ کو بعد میں پھر یہ نہیں معلوم ہونا کہ جس ہم کو کسی نے استعمال کر لیا. تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کو جو مواد فراہم کرنے والا سورس ہے، ضروری نہیں ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر بار آپ کو صحیح معلومات فراہم کرے. اسی طرح مگر میں یہاں پہ ایک بات خاص بولنا چاہوں گا کہ لیکس کی بات کیا تھا میں کہ وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم نہیں ہوتا، لیکن پاناما پیپرز یہ تو بہت بڑا یہ رہا کہ آج سے 5 سال قبل مختلف دنیا کے مختلف ممالک سے 100 بلکہ 300 سے زائد صحافیوں نے اپنی اپنی حکومتوں میں اپنے اپنے ملکوں میں جو بے قاعدگیاں ہو رہی تھی اس کو بے نقاب کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا، اور یہ پاناما پیپرز کے نام سے بہت مشہور ہوئے. تو اس طرح کا کام ہندوستان میں ہمارے انڈین ایکسپریس انگریزی اخبار نے یہ کام انجام دیا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ دی انٹرنیشنل جو کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے، اس سے کے تحت ہوا تھا. 300 سے زائد اس میں میڈیا پارٹنرز تھے، اور یہ لوگوں نے ایک مہینے میں 14 زبانوں میں 300 سے زائد نیوز آرٹیکل شائع کی تھی. اس کے نتیجے میں بہت سے ممالک میں سیاسی اتھل پتل ہوئی، بہت سے سرکاری عہدیداروں کے خلاف تحقیقات کا آغاز ہوا، اور اس کنسورشیم کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا مشہور. ہاں ایک اور یہ ہے کہ تفتیشی زر فدیہ کے لیے معلومات کا استحصال تفتیشی صحافت نہیں. یہ بات خاص کر بول رہا ہوں کہ بہت سے ہمارے صحافی حضرات تحقیقاتی صحافت سے جڑے رہتے ہوئے لاسٹ میں اپنے ادارے سے ملنے والی کم مشاہرے کی وجہ سے یا پھر اپنی گھریلو اخراجات زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ایکسٹارشن پر آ جاتے ہیں. اور ایکسٹارشن کی نیت سے جو انویسٹیگیشن کی جاتی ہے وہ قطعی صحافت ہے، نہ تفتیشی صحافت ہے. یہاں میں آل رائڈو رومانین سینٹر فار انویسٹیگیٹو کے جو بانی ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلزم کے جو بانی ہیں، ان کے بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ چند صحافیوں نے افراد یا کمپنیوں سے زر فدیہ کے لیے اپنی تحقیق کے دوران منکشف معلومات کا استعمال کیا ہے، بلکہ استحصال کیا ہے. ان صحافیوں نے تفتیشی صحافت کو داغدار بنا دیا اور اس کی روایت اور ساکھ کو ضرر پہنچایا. زر فدیہ کے لیے معلومات کا استحصال کرنا تفتیشی صحافت نہیں کہلاتی.
تو یہ آج کل اکثر دیکھنے میں آ رہا ہے، اور خاص کر سوشل میڈیا سے وابستہ بہت سے غیر معروف لوگ، میں معروف لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، غیر معروف لوگ جو صحافی بھی ہے، لیکن ایکسٹرشن جرنلزم کی روش اختیار کیے ہوئے. ایک اور بات، یہ جو خاص کر پاپارازی صحافت ہے، یہ انگلینڈ میں بہت زیادہ مشہور ہے. اس میں لوگوں کی نجی زندگیوں میں جھانکتی، اور بڑی جو شخصیتیں ہیں، مقتدر شخصیتیں یا عوامی شخصیتیں، پیسے شخصیتیں ہیں، یہ لوگوں کی زندگیوں میں جھانکتے ہوئے ان کے زندگی کے تاریک پہلوؤں کو منظر عام پہ لانے کی کوشش کرتے. میں نے بلکہ بہت سے نامور صحافیوں کا اور بڑے بڑے دانشوروں کا یہی ماننا ہے کہ یہ پاپارازی صحافت ہرگز تفتیشی صحافت نہیں ہوتی. اس کو ہم انویسٹیگیٹو جرنلزم یا تفتیشی خبر نگاری بھی نہیں کہہ سکتے. یہ ایکچولی یہ کہتے ہیں کہ نجی زندگی کے پہلوؤں پہ وہ کرنے، ان کا جو مطمع نظر ہوتا ہے وہ ہوا میں بھلائی نہیں ہوتا. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے یہ لوگ اپنے ریڈرشپ کو یا ویورشپ کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے نجی زندگیوں کے تاریک پہلوؤں کو پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کا مزہ لیں اور اس کی واہ واہ ہو. تو میں نے سمجھتا کہ یہ کرنا ایک صحافت سے جڑے لوگوں کے لیے مناسب ہے. لیکن بعض اوقات اس کے باوجود بھی میں یہ کرتا ہوں کہ عوامی مفاد کے حق، بعض مرتبہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بڑی مختلف شخصیتوں یا بڑی کارپوریٹ شخصیتوں کے ایسے راز بھی ایسے منظر عام پہ لاتے ہیں تاکہ سماج پر ان کا جو اثر و رسوخ ہے اور وہ جس انداز میں اثر انداز ہوئے اس اثر پذیری کو ختم کیا ہے. تو بس وقت کرتے ہیں، لیکن اس کا پیش نظر مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو چٹخارے لے کر ہمارا خاری ہے جو پڑھے یا جو للچائی نگاہوں سے ہمارے ویور سے دیکھیں، یہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا مقصد تو عظیم ہوتا ہے. اور ایسا اگر اس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے تو یہ مناسب ہے. لیکن میں نے یہ صرف لوگوں کے تاریک پہلوؤں کو آج کر کیا جائے، چاہے کچھ بھی ہو جاؤ، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سی زندگیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جن کے آپ تاریک پہلوؤں کو منظر عام پہ لا رہے ان کے بچوں پہ بہت بڑا نفسیاتی اثر بھی پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں تو اس جانب اگر ہم توجہ نہ دیں تو ہی بہتر ہے. ہاں، اب تک کے میرے سے پیشور صحافیوں نے بھی کچھ اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ اردو میں تفتیشی صحافت اور صحافیوں کا فقدان یقیناً ہے. اور مجھے یہ کہنے دیں، اجازت دے کہ واقعی اردو صحافت روبہ سوال ہے. حالانکہ پنپنے کے، فروغ پانے کے وسیع تر مواقع، پہلے سے کہیں زیادہ مواقع حاصل ہے، آسانیاں ہو گئی ہیں. پہلے تو بھی خبر حاصل کرنا اور اس کو پھر اخبار کی شکل میں پیش کرنے کے لیے بڑے کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا تھا، مگر اب بہت آسانی ہو گئی ہے. اس کے باوجود افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑے گا کہ بہت سے اردو اخبارات کے، خاص کر چھوٹے اخبارات کے وہ جو دستیاب وسائل ہے، وہ دستیاب وسائل کا استعمال، تو بہت سے لوگ ہیں سو وسائل کا استعمال نہیں کر رہے، بس چند ایجنسیز کو ہائر کر لیتے ہیں، ان کے ذریعے جو خبریں پہنچتی ہے وہ خبریں شائع کر دینے یا ان کو پیش کر دینے پر اکتفا کر لیتے ہیں. اور اردو میں تفتیشی صحافیوں کے فقدان کی ایک اہم وجہ ان کا دیا جانے والا معاوضہ ہے، اس لیے کہ اردو صحافت میں بہت قلیل معاوضہ دیا جاتا ہے، اور اس قلیل معاوضے پہ کوئی بھی صحافی اپنی جان جوخم میں ڈالنا نہیں چاہتا. مگر میں ہمارے نوجوان ساتھیوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ رویہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ میں یہ دیکھا ہوں کہ اکثر لوگ جتنی تنخواہ اتنا کام کی بات کرتے ہیں. یہ مناسب بات نہیں ہے کہ اگر آپ جتنی تنخواہ اتنا کام کریں گے تو آپ کی ترقی کے راستے مسدود ہو جائیں گے. اس لیے کہ آپ کچھ نہیں کر پائیں گے تو آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کی کیا صلاحیت ہے، اس سے دوسرے واقف نہیں ہوں.
اگر آپ اس کے بجائے کم تنخواہ کو پیش نظر رکھنے کے بجائے یہ سوچے کہ میں اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں اس کو میں لانچنگ پیڈ بنا دوں اور وہاں سے میں اپنی آپ کو منواؤں، تو یقیناً ان سے بڑے ادارے جو ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے اور آپ کو بڑی تنخواہ کے ساتھ، اچھی پیشکش کے ساتھ آپ کو آفر دیں گے کہ آئیے آپ ہمارے اخبار میں کام کیجیے، ہم آپ کو یہ معاوضہ دینے کے لیے تیار۔ تو میری اردو جرنلسٹ میں جو نئے آئے ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ وہ اچھے طور پر جہاں پہ اگر تنخواہ کم بھی ملتی ہے تو وہ لانچنگ پیڈ سمجھ کر اس کو استعمال کرے اور زیادہ سے زیادہ اپنی صلاحیتوں کو نکالنے کی کوشش کرے۔ ہاں، ایک اور خاص بات میں جو یہاں بولنا ضروری سمجھتا ہوں، پھر اس معذرت خواہی کے ساتھ کہ اگر کسی کو برا لگے تو مجھے معاف کر دے، لیکن یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ یہ صرف اردو اخبارات، اردو ٹیلی ویژن چینلز کی بات نہیں ہے، یہ پورے ملک کے اخبارات، ملک کے ٹیلی ویژن مختلف زبانوں کے، کہ اب ہماری صحافت میں انتخابی جذبہ پروان چڑھنے لگا ہے اور بہت سے ادارے، صحافتی ادارے انتخابی صحافت کو اپنائے ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ لوگ اپنے مخالفین کو یا اپنے کو ٹارگٹ کرتے ہیں یا کسی سے پیسے لے کر کسی اور کو ٹارگٹ کر دیتے ہیں تاکہ ان کا بھلا ہو۔ اور اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض اخبارات کے یا ٹیلی ویژن چینلز کے جو مالکین ہوتے ہیں ان کے اپنے کچھ مخصوص مخالفین ہوتے ہیں، اپنی ذاتی خصومتوں کی بنیاد پہ کوئی کچھ لوگ ان میں ناپسند ہوتے ہیں، تو اکثر ان کی خامیاں، ان کی برائیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی چھوٹی سی بھی غلطی اگر کوئی مل جائے تو اس کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ اس کی ساکھ بھی تباہ ہو جائے۔ اور ایسا کرتے ہوئے اکثر یہ لوگ اپنے نظریاتی جو مخالفین ہوتے ہیں ان سے، ان کے جو معاندین ہوتے ہیں وہ چاہے کتنے بھی برے ہوں، وہ چاہے سماج کے کتنے ہی نقصان کرنے والے ہوں، ان کو سماج کے مسلح کے طور پہ پیش کرتی ہے اور ان کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کرتی ہے، تاکہ اور بہت سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی زبان میں اپنے الفاظ ٹھوک کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے صحافتی ادارے، یہ میں بلا لحاظ زبان کی بات کر رہا ہوں، کہ اپنا خود ایک ضابطۂ اخلاق تیار مرتب کریں اور اس فریم ورک میں کام کریں اور اپنے رپورٹرز کے لیے لازمی کریں کہ وہ صرف حقائق کو منظر عام پر لائیں۔ اگر وہ کسی شخص کو پسند نہیں کرتے ہیں تو وہ اپنی نجی وال پہ، آج کل ہے سوشل میڈیا پہ، وہاں پہ جا کے کچھ اظہار خیال کرتے ہیں، لیکن اخبار کو یا ٹیلی ویژن کو تخت مشق نہ بنائیں۔ اور جو صحافی تحقیقاتی یا تفتیشی صحافت میں دلچسپی دکھاتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کی کبھی اگر موقع ملے تو ان کا جو ماہانہ یعنی تنخواہ ہے اس کے علاوہ بھی ان کی مدد، اس لیے کہ تفتیشی صحافت کا وقت اس رپورٹر کو مواد حاصل کرنے کے لیے باہر کچھ اپنے جیب سے خرچ بھی کرنا پڑتا ہے، تو وہ چیز کو ہے سو کرتے ہوئے ایسے صحافیوں کو جن میں ہے سو کچھ کرنے کا جذبہ ہو تو ان کے حوصلے بلند کریں اور ان کی ہمت افزائی کریں۔ بس میں یہ کہتے ہوئے اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العزت ہم پہلے تو یہ کہیں شعر صادق نہ جائے، صحافی ہو گیا مرحوم، صحافت مر گئی تب کی، قلم اب جرات اظہار رائے کو ترستا ہے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اگر کوئی سوالات کرنا چاہتے ہیں تو شاید وقت ہے، کر سکتے ہیں۔ ہاں، تو اس میں اگر نہیں ہے تو میں پھر کچھ اور باتیں بھی جوڑ دے سکتا ہوں کہ اسٹوری کو کیسا یہ کرے، کہ میپنگ کیسے کرنا ہے، تو اس سلسلے میں اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھے، یا پھر اس دوران میں اگر نہیں ہے تو وقت میں بتا دوں۔
اب ہاں ایک بات اور ایک یہ ہو رہی ہے کہ اردو صحافت پلیٹ فارمس یعنی بہت سے لوگ تاریخ بتاتے تھے، بہت سے اچھے مواقع ہیں. دیکھیے اب اگر اخبارات اردو کے ہی نہیں ہر زبان کے اخبارات کی اشاعت میں کمی آئی، اس لیے کہ اب جو نئی نسل ہے اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ مطالعہ کرے. تو اب زیادہ تر جو مواقع ہوتے ہیں وہ مواقع یعنی نوجوان آج کا وہ کرنا چاہتا ہے کہ مختصر وقت میں اس کو ٹھوس معلومات ہے سو حاصل ہو جائے. تو اس بات کی کہ اب جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمس ہیں یہاں اس میں مواقع بہت ہے، لیکن اب جو نیا آئی ٹی ایکٹ آیا ہے دیکھیے اس میں بہت سا آسانی سے آپ کو پھانس لیا جاتا ہے. تو ایسا ہے کہ سیل فون لے لیں اور اس کے بعد لے کر ہم صحافت کرنے نکل جائے تو نہیں ہوگا. آپ کو ایک ٹیم ورک کرنا ہوگا اور مطالعہ کا قوانین کی آپ کو سو پوری خیال رکھنا ہوگا. بہت سے سوشل میڈیا پہ آپ اردو میں بھی ادارے کام کر رہے ہیں اور منظم انداز میں کام کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اردو صحافت کا تاریخ ابھی تو تاریخ ہو گیا ہے، بلکہ البتہ روب زوال ہے. اگر ہم اب چاہیں تو اس کو دوام بخش سکتے ہیں، اس میں بہتری لا سکتے ہیں. اور میں خاص کر اردو صحافیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے سوشل میڈیا جو پیجز ہے یا سوشل میڈیا کی اپنی جو وال ہے اس میں زیادہ تر اردو لیپی کا استعمال کریں. تو میں اور نئے الفاظ استعمال کریں. اگر کسی کو الفاظ سمجھ میں نہیں آتے تو وہاں پہ میں پہلے بھی بتایا تھا کہ بریکٹس میں اس کو تشریح بھی کر دیں تاکہ نئی نسل کو اصطلاحات سے واقفیت بھی ہو، اردو کی چاشنی سے کا مزہ بھی آئے انہیں. تو اس طرح ہم دلچسپی بھی پیدا کر سکتے ہیں. جناب اطہر صاحب کافی تفصیل سے انویسٹیگیٹو جرنلزم کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے.